بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبروں کے بعد اولیاء کرام نے اسلام کی تبلیغ اور پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان نیک بندوں نے اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات عوام کی اکثریت تک پہنچائے اور ان کو اللہ کی وحدانیت اور قادر مطلق ہونے کا یقین دلایا۔ اسلامی تاریخ میں لاتعداد اولیاء کرام گزرے ہیں اور ان کی کرامت کشافات کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے، جس کو 800 سال بیشتر ایک ولی اللہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا۔ اس میں آپ نے تقریباً 95 جید علماء کرام اور ان کی کرامات تفصیل سے بیان کی ہیں۔ آپ اس انمول معلومات سے پرکتاب کا مطالعہ کریں گے تو علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اولیاء کرام افغانستان، ایران، عراق و شام میں پیدا کیے تھے۔ بر صغیر میں جو جید علماء کرام گزرے ہیں وہ بھی زیادہ تر مشرق وسطیٰ سے ہی تشریف لائے تھے۔ ہندوستان میں بابا تاج الدین، حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، پاکستان میں داتا صاحب اور ملتان، جلال پور شریف اور اچ شریف میں جن اولیاء کرام کے مزارات ہیں، ان سب کا تعلق بھی وسط ایشیا سے ہی رہا ہے۔ بر صغیر کے مسلمان پیری مریدی کے بہت قائل ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے جب کسی پیر یا ولی اللہ کا عرس منایا جاتا ہے تو ہزاروں بلکہ بعض جگہوں پر لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ دیکھیے، ولی اللہ کا رتبہ اور مرتبہ اپنی جگہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی معرفت وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں پیروں کے پیر غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بر صغیر کا ہر مسلمان ان کی کرامات و رتبے سے واقف ہے اور قائل ہے۔ بہت سے لوگ اپنے نام کے آگے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اسم مبارک کی نسبت سے جیلانی یا قادری لکھتے ہیں۔ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، سورۃ یونس۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، سورۃ آل عمران۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 17 مارچ 1078 عیسوی اور وفات 12 فروری 1166 عیسوی، جنہیں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث الاعظم کے القابات سے بھی جانا جاتا ہے، جو سنی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش شب اول رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی تاریخ شہر مدائن کے قریب شہر مغربی گیلان میں یا اس کے قریب عراقی گاؤں بشتیر میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی کتب نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ آپ کا شجرہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی، دوست بن عبداللہ الجیلی بن سید یحییٰ، زاہد بن سید محمد موروث بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ ثانی بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن المثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں؟ فرمایا اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واز کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ جب عبد القادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر اضطراب کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔
آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی۔ سالک السالکین میں ہے کہ رمضان یعنی سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ بچپن میں عام طور پر بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو و لہب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ یعنی جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبدالقادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں، جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبدالقادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغ سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کا جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا، بھویں ملی ہوئی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کی۔ ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں کنارے پر انہوں نے ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا، انتہائی پرسوز انداز میں زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے ساتھ موجود ایک مرید نے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا کہ یا حضرت، اس بوڑھی عورت کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا اور دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو برسوں گزر چکے، مگر ماں کو اب بھی اپنے بیٹے اور بہو کا انتظار رہتا ہے۔ اس بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں، روزانہ اس دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھی عورت پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے وہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے برآمد ہونے کی التجا کی۔ ابھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر بھی نہ اٹھایا تھا کہ یکا یک وہ کشتی، دولہا دلہن اور باراتی اپنے تمام ساز و سامان سمیت سطح آب پر نمودار ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی، تمام باراتی سرکار بغداد سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کا چرچا 4 سو پھیل گیا کہ جسے سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کر لیا۔ بیشتر سے زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے جو ڈوبی کشتی برآمد کروائی، اس کے دولہا حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی تھے، جن کا مزار پر انوار پاکستان کے معروف صنعتی شہر گجرات میں مرجع خلائق ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1166 عیسوی کو ہفتہ کی شب 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسہ کے احاطہ میں ہوئی۔ اللہ پاک ان پر اور ان کے تمام رفقائے کار پر اپنی رحمتیں و کرم قائم رکھے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے پیغمبران اور اولیاء کرام کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔